صورتوں کی جو منتخب آیتیں ہیں ان کے تحت 5 باتیں میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. 5 باتیں اپنی پیش نظر. ہم نے بنیادی طور پر ان آیتوں کے ذریعے سے یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کی کہ معرفت رب کیا ہے، کس طرح سے ہم اپنے رب کو جان سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں. یہ سوال کیوں ہے ہمارے سامنے کہ ہم کیوں اپنے رب کو جاننا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہی معرفت رب ہے اور معرفت نفس ہے. معرفت نفس پر انشاءاللہ نیکسٹ ویک گفتگو ہوگی. معرفت رب پر، ریکگنیشن آف گاڈ پر، یہ 2 صورتوں کی منتخب آیتیں تھیں. تو خدا کو کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ تو ہم نے اس کے 2 طریقے اختیار کیے تھے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے، اس کی جو سلطنت ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس کو ہم سمجھیں، اس کے ذریعے سے خدا کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے لیے آیت الکرسی آپ کے سامنے رکھی. پھر سورہ فاتر کی روشنی میں ہم نے قدرتی مناظر کے ذریعے سے قدرت کو جاننے کی سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے کمالات کو، اللہ تعالیٰ کی حسن کارگری کو، اس کے جلووں کو، اس کی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کی. تو معرفت رب کے سلسلے میں یہ 2 پہلو آپ کے پیش نظر رہنے چاہیے. ایک یہ کہ آپ یہ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کیسے یہ کائنات کا انتظام سنبھالا ہے، کیسے اس نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے ہیں، کس طرح سے ساری کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، چلا رہا ہے، اس کی اختیارات کیا ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی سلطنت کیا ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیتیں آپ کے سلسلے میں رہنمائی دیں گی. ان کا آپ اچھا مطالعہ فرمائیں. جتنا زیادہ اچھا فہم آپ کا ہوگا، آپ طلباء کو اتنا ہی بہتر انداز سے سمجھا سکیں گے. دوسرا جو پہلو ہے معرفت رب کا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ادراک ہے، ان کا فہم ہے. اس پر بھی آپ توجہ فرمائیں. جیسے کہ کل آپ سے کہا گیا کہ سورہ نحل اور سورہ روم، سورہ نحل 16 چیپٹر ہے اور سورہ روم 30 چیپٹر. ان 2 چیپٹرز کا بطور خاص مطالعہ فرمائیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کے ذریعے سے، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ وہ کون ہے، اپنا تعارف کرایا اللہ تبارک تعالیٰ. بہت غیر معمولی آیتیں ہیں جو پے در پہ ہمارے سامنے غور و فکر کے نئے نئے پہلو رکھتے ہیں. ان 2 صورتوں کا بطور خاص مطالعہ فرمائیں اور جاننے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے کمالات کیا ہیں وغیرہ. تو معرفت رب کے سلسلے میں یہ 2 باتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے حوالے سے اور سورہ فاتر کی منتخب آیتوں کے حوالے سے. ان 2 صورتوں کی جو منتخب آیتیں ہیں ان کے تحت میں نے آپ کے سامنے 5 باتیں رکھنی طے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ علم اللہ کی طرف سے. معرفت رب کے سلسلے میں جو ہمارا اپنا اپروچ ہوگا وہ علم کے حوالے سے ہی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے کلام کا آغاز بھی فرمایا، اقرا، پڑھو. اور ہمیں یہ سمجھا کہ اقرا سے مراد پڑھنا بھی ہے، پڑھانا بھی ہے. تو علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا اپنا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. علم کو حاصل کرنے کی شعوری اور ڈیلیبریٹ کوشش ہونی چاہیے. اس کا باضابطہ ہمارا اپنا منصوبہ بننا چاہیے. علم کے حصول کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے اسپیسیفک کہ آپ فلاں عمر ہی میں علم حاصل کر سکتے ہیں، فلاں عمر ہی تک علم حاصل کر سکتے ہیں. ایسا کچھ نہیں. گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرنے کی جو بات بتائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے 90 ایئرس کا اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بات اپلیکیبل ہے، 100 سال کا اگر کوئی ہے تو اس کے لیے بھی بات اپلیکیبل ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کر سکتا کہ نہیں میں بہت بڑا عمر کا ہو گیا ہوں، میں نے بہت کچھ سمجھ گیا، سیکھ لیا. نہیں. جب تک انسان دنیا میں ہے، زندہ ہے، اس کو علم کی حاجت اور ضرورت ہوگی. یہ بات ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. اور علم کو مشقت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یہ دیکھیں کہ علم کے حصول کے لیے آپ کیا محنت کریں، کیا مشقت کریں. جس عمل کا ریوارڈ زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے، اس عمل کو کرنے کا انداز بھی اسی مناسبت سے ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے
اس کا 1 گھنٹے کا جو کام ہوگا اس کی بدلے میں جو وہ ارن کرے گا، ایک معمولی جو میکینک 1 گھنٹے میں کام کرے گا اس سے جو ارن کرے گا بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. تو کوالٹی آف ورک آپ کو بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. تو وہ عمل جو آپ کو اللہ کی راہ میں رکھتا ہے ہمیشہ، ظاہر بات اس کے لیے آپ کی بہت زبردست کوشش ہونی چاہیے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو علم طلب کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راہ میں، اللہ کے راستے میں، حتیٰ یرجع، جب تک کہ واپس نہیں آتا. اب اس کے لیے دعائیں دے رہے ہیں، فرشتے دعائیں دے رہے ہیں، ملائکہ دعائیں دے رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعائیں دے رہی ہیں، پرندے دعائیں دے رہے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنے کا جو عمل ہے بڑا ہی مقدس ہے، بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی فضیلت والا ہے. اب ظاہر بات اس کے لیے اسی طرح کی کوشش بھی ہونی چاہیے. ہلکی پھلکی اگر کوشش کریں تو ظاہر بات ہے وہ علم نہیں رہے گا. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کچھ بھی علم حاصل کیا ہے، قرآن مجید کا علم ہو، احادیث کا علم ہو، اسلام کے دیگر جو علوم ہیں ان کا جو ہم نے فہم حاصل کیا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کی تھی. اس پہلو سے بھی آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں انہوں نے علم کے حصول کے لیے بہت زبردست کوشش کی. ایک معمولی سا مسئلہ جاننے کے لیے سینکڑوں دن کوشش کی گئی، کئی مہینے کوشش کی گئی تاکہ اس مسئلے کا حل معلوم ہو جائے، یہ مسئلہ معلوم ہو جائے. کوئی شاگرد ایسا ہے جو اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، استاد کہتے ہیں کہ نہیں آج موڈ نہیں ہے پڑھانے کا، کل اسی وقت آ جانا. تو واپس اسی وقت آتے ہیں. 3 بج رہے ہیں صبح، کہا کہ اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو صبح 3 بجے آؤ. باقی کے اوقات ہیں، میری مصروفیات ہیں. استاد نے کہا شاگرد سے، شاگرد نے کہا کہ ٹھیک ہے. 3 بجے اٹھ کے چلے گئے. اور جب دروازہ کھٹکھٹا تو کہا کہ طبیعت کچھ ناساز ہے، کل اسی وقت پر آ جانا. چلے گئے. ایسے آپ دیکھیے 20 واقعات آپ کو ملیں گے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا حصول آسان نہیں تھا. آج ایک ڈور سٹیپ والی بات ہے نا کہ ہمارے اپنے گھر کی دہلیز تک علم آ گیا ہے، تو ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر نہیں کریں گے تو ظاہر بات علم نہیں ملے گا. جو قدر کرے گا اس کو علم ملے گا، جو قدر نہیں کرے گا اس کو علم نہیں ملے گا. تو معرفت رب اگر ہمارے پیش نظر ہے تو علم کو بنیاد بنانا چاہیے، علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، اور علم کی حفاظت کی کوشش ہونی چاہیے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اونٹ جو بڑا سرکش ہوتا ہے باقی قسم کا، اس کو اگر آپ اونٹے سے باندھ دیں وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، کوشش کرے گا کہ وہ چھڑا لے، آزاد ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی آیت یاد کرتے ہیں تو سینے سے نکلنے کی بھی اسی طرح سے کوشش کریں. جس طرح سے ایک سرکش اونٹ اپنے پندھے کو نکالنا چاہتا ہے، اپنے بندھن کو نکالنا چاہتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے آیتیں بھی سینوں سے نکل چلی آتی ہیں جب تک کہ اگر آپ توجہ نہ دیں. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے یاد کر لیا بس یاد رہ گیا. علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ جب تک کہ آپ توجہ نہیں دیں گے وہ آپ کے حافظے میں نہیں رہے گا، وہ آپ کی حفاظت میں نہیں رہے گا، وہ نکل چلا جائے گا. تو پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے وہ ہمیشہ ذہن میں تازہ رہنی چاہیے. علم کا حصول اس کی فضیلت کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو اندازہ ہو کہ جس علم کو میں نے حاصل کیا اس کا فائدہ کیا ہے. ایک فائدہ تو وہ جو قرآن حدیث میں بیان کیا گیا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون. اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف 2 لوگ ہیں، ایک وہ جو جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، ایک وہ جو نہیں جاننے والے، علم نہیں رکھنے والے. بس اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم رکھنے والے بڑا مقام رکھتے ہیں بنسبت ان کے جو علم نہیں رکھتے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی فضیلت ایک الگ انداز سے بیان فرماتے ہیں. حدیث ہم نے 12 سنی، فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح سے ایک چاند کی فضیلت ہوتی ہے تاروں پر، چھوٹے چھوٹے تاروں پر جو چاند کی فضیلت ہوتی ہے، وہی فضیلت ایک عالم کی عابد پر ہوتی ہے. سینکڑوں عابد ہیں، سینکڑوں عبادت گزار ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن ایک عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، تو ظاہر بات اس کی فضیلت ہوگی. آپ اس کے بینیفیشل ایسپیکٹ کو جاننے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ جو آپ نے علم حاصل کیا وہ کہاں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، کہاں آپ کو وہ فائدہ دے رہا ہے.
آیت الکرسی آپ نے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ آپ نے پڑھا، معنی مطالب آپ نے سمجھ لیے، مختلف تفاسیر پر آپ نے اثر کر لیا، جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کیا فرما رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اس کا کیا ریفلیکشن ہو رہا ہے، کیا پڑھتے اس کا آپ کی زندگی میں اوپر پڑ رہا ہے، کیسے فائدے آپ اسے حاصل کر رہے ہیں. تو علم کے سلسلے میں یہ دو پہلو آپ کے پیش نظر ہونے چاہیے. تیسری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ آپ کا اور طلبہ کا جو تعلق ہے وہ علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتایا گیا، اگر علم نکال دیا جائے تو تعلق بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. تو تین جو بنیادیں ہیں آپ کے طلبہ کے ساتھ تعلقات کے سلسلے کی، ایک تو یہ کہ اخلاق ہے، دوسرا علم ہے، اور تیسرا اچھا پرفارمنس ہے. اس پر ہم نے کافی تفصیلی گفتگو کی سورہ فاتر کے حوالے سے کہ مختلف رنگ کے اللہ تعالیٰ نے پھل بنائے، پھول بنائے، اس لیے کہ یہ اختلاف ایک طرح سے فائدہ دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اپنے طلبہ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، ان معنوں میں کہ ان کی مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی مختلف قابلیتیں ہوتی ہیں. خود ہمارے اپنے اساتذہ الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، ان کی قابلیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. تو ہم کیسے ان کے ساتھ کوپ اپ کریں، کن بنیادوں پر ہم اپنے تعلقات استوار کریں. تو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کے بارے میں گرافکس کے ذریعے سے آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ تین بنیادوں پر آپ کے تعلقات ان سے استوار رہنے چاہیے. ایک ہے اخلاق، دوسرا ہے علم، اور تیسرا ہے پرفارمنس. ان تین بنیادوں پر آپ کے ساتھی اساتذہ کے ساتھ بھی تعلقات ہونے چاہیے اور اپنے طلبہ کے ساتھ بھی تعلقات ہونے چاہیے. اخلاق سے مراد یہ ہے کہ میں اور میرے طلبہ جب بھی ملاقات کریں گے ڈسپلن ہمارے درمیان مشترک رہے گا. ایک دوسرے کا عزت و احترام مشترک رہے گا، وقت کا بہتر استعمال مشترک رہے گا. یعنی جب جی میں آتے ہیں، جب جی میں چلے جاتے ہیں، جب جی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، جب جی میں کچھ نہیں کہہ دیتے ہیں، کچھ لکھاتے ہیں، کچھ نہیں لکھاتے ہیں، کبھی کچھ زیادہ ہوم ورک دے رہے ہیں، کبھی کچھ کم ہوم ورک دے رہے ہیں. مطلب یہ کہ کوئی سیکوینس نظر نہیں آتا، کوئی ترتیب نظر نہیں آتی، کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی. لیکن اگر آپ اپنے طلباء کے ساتھ تعلقات میں اخلاق کو شامل کر لیں تو یقیناً آپ کا ہر عمل بامعنی ہو جائے گا. اگر یہ طے کریں کہ میں جب بھی اپنے طلباء سے ملوں گا ڈسپلن کے ساتھ ملوں گا، یا ڈسپلن ہمارے درمیان رہے گا، تو مطلب یہ ہوگا کہ جو وقت آپ نے طے کیا اس وقت آپ ان سے ملاقات کریں، جو وقت آپ نے جو کام طے کیا تھا وہ وقت وہ کام انجام دیں. طلباء نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کریں، آپ نے جو طلباء سے وعدہ کیا تھا وہ آپ وعدہ پورا کریں. وقت کا پروڈکٹیو استعمال ہے وغیرہ وغیرہ. تو اخلاق آپ کے اور آپ کے طلباء کے درمیان کامن ویلیو ہونا چاہیے. پھر اسی طرح سے علم ہے، جتنا زیادہ علم آپ کے اندر ہوگا اتنا ہی زیادہ اپنے طلباء کے لیے فائدہ مند ہے. اینی کوشچن آخر میں جو کہتے ہیں یا دوران ہمارے اپنے لیکچر کے اینی کوشچن، یہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی شخصیت کا اندرون ظاہر کرتا ہے. آپ کا جو انر سیلف ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. یعنی کوشچن کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اوپن انویٹیشن دیا اپنے طلباء کو کہ جو چاہے وہ سوال کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ ان کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں. نو کوشچنس یا سائلنس پلیز، یہ اصل میں آپ کے اس اندرون کو ظاہر کرتا ہے جو علم نہیں رکھتا. ہمارا جو معاملہ وہ علم کی بنیاد پر ہمارے شخصیت کا ارتقا ہو، علم کی بنیاد پر ہم اپنے پرسنالٹیز کو ڈیولپ کریں اور اسی کی بنیاد پر اپنے طلباء سے تعلقات کو استوار ہیں. جتنا زیادہ علم آپ کا ہوگا آپ اپنے طلباء سے اتنے زیادہ اوپن ہوں گے اور طلباء بھی آپ کے ساتھ اتنے ہی اوپن ہوں گے. جہاں علم کی کمی ہوگی، جہاں صلاحیتوں کی کمی ہوگی، جہاں انفارمیشن کی کمی ہوگی وہاں پر تنگی ہوگی، کھچاؤ ہوگا، سیکھنے سمجھنے کا ماحول پیدا نہیں ہو سکتا. یہ دوسری بنیاد ہونی چاہیے ہمارے اپنے تعلقات کی. تیسری بنیاد ہے پرفارمنس. ایز اے ٹیچر ہماری ٹیچنگ افیکٹو ہونی چاہیے. آن دا بیسس آف افیکٹو ٹیچنگ آئی شوڈ فارم اے ویری فارمیڈیبل ریلیشن شپ وتھ مائی اسٹوڈنٹس. میں اپنے طلباء کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق قائم کروں گا میری اپنی طرز تعلیم کی بنیاد پر، ٹیچنگ کی بنیاد پر. جوک سنا کر ٹائم پاس کر کے طلباء کو خوش کر کے تعلقات استوار کرنا یہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے.
افیکٹو ٹیچنگ کی بنیاد پر میں اپنے طلباء کے سے قریب ہونے کی کوشش کروں، اور طلباء پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم اپنے اساتذہ سے اپنے پرفارمنس کی بنیاد پر قریب ہو سکتے ہیں، کوئی گفٹ دے کر، کوئی کام کر کے نہیں، بلکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم ہو کہ اگر ہم اچھا پرفارم کریں گے تو ہمارے اپنے اساتذہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں کہ جن پر ہمارے اپنے طلباء سے تعلقات استوار ہونے چاہیے۔ معرفت رب کے سلسلے میں تفصیلات آئیں آپ کے سامنے۔ چوتھی بات یہی ہے کہ معرفت رب کے سلسلے میں آپ سورہ نحل کا اور سورہ روم کا مطالعہ فرمائیں اور اپنے مطالعے کو شیئر کریں، اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، فون کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ میسج دے سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں، آپ اس پہ توجہ کر سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے، سورہ فاتر میں ہم نے پڑھا کہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کاز کا بھی ذکر کیا، افیکٹ کا بھی ذکر کیا۔ قرآن کریم کے متعلق کو آپ اس طرح سے بھی انجام دیں کہ کازز بھی معلوم ہو اور افیکٹس بھی معلوم ہو۔ سورہ فاتر کی روشنی میں ہم نے سمجھا کہ بارش برستی آسمان سے، کاز ہے یہ، افیکٹ یہ ہے کہ پھل نکل آ رہے ہیں، پودے نکل آتے ہیں، درخت بنتا ہے، پھر بعد میں ان کو پھل میسر آتے ہیں۔ تو پھل کا ملنا بارش کی وجہ سے، کاز اینڈ افیکٹ کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا۔ تو آپ دیکھ جائیے، کہیں کاز کا ذکر ہے، افیکٹ کا ذکر نہیں ہے، کہیں افیکٹ کا ذکر ہے، کاز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اگر آپ کو آئیڈیا مل جائے کہ کہاں کاز ہے، کہاں افیکٹ ہے، کہاں صرف کاز ہے، کہاں صرف افیکٹ ہے، اگر یہ آئیڈیا آپ کو مل جائے تو آپ کی قرآن فہمی بہت غیر معمولی قسم کی ہو سکتی ہے۔ لطف آئے گا آپ کو، بڑی دلچسپی پیدا ہوگی قرآن مجید کو پڑھنے میں۔ خاص اس بات کو سامنے رکھ کر آپ مطالعہ نہ کریں، بلکہ آپ جو ریگولر مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا، جب بھی آپ مطالعہ کریں دیکھیں کہ غور و فکر کی کیا بات ہے، کہیں کاز تو بھی بیان نہیں کیا گیا، کہیں افیکٹ تو بیان نہیں کیا گیا۔ یہ آپ کا مطالعے کا طریقہ ہونا چاہیے، اور آپ کو وقت اگر ملتا ہے، آپ نے اس طرح کا پلان بنایا تو ایکسکلوزیو اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ کازز کو معلوم کریں، افیکٹس کو معلوم کریں۔ ایک آیت ہے، دیکھیے سورہ حامیم سجدہ کی، آپ نے سنی ہوگی، بڑی پاپولر آیت ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دفع کرو۔ یہ ایک طرح کا کاز ہے۔ افیکٹ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ تم دیکھو گے کہ تمہارے اور تمہارے اس فرد کے درمیان جس کے ساتھ دشمنی تھی، سخت دشمنی تھی، وہ دوستی میں بدل جائے گی، یعنی سخت دشمنی کرنے والا شخص آپ کا جانی دوست بن جائے گا۔ یہ افیکٹ ہوگا کب؟ جب آپ کا یہ رویہ ہو کہ آپ برائیوں کو بھلائیوں سے دفع کریں اور خرابیوں کو اچھائیوں سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ ٹٹ فار ٹیٹ یہ دنیا کا معاملہ ہے، دین اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ دین اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ نہ ہو، بلکہ آپ کا جو رویہ ہے بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے حساب سے ہونا چاہیے، اور ہدایت یہ ہے کہ آپ برائی کو بھلائی سے دفع کریں۔ برائی کے بدلے اگر برائی کی جائے، ظاہر بات ہے کہ برائی ختم نہیں ہوگی، برائی کے بدلے اگر اچھائی کی جائے، اس برائی کی جگہ ریپلیسمنٹ جو ہوگا وہ اچھائی کا ہوگا۔ یہ کہا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک اچھائیاں جو ہیں، نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ یعنی اگر میں بیٹھے بیٹھے کسی کی غیبت کر دیا، فوری کوئی نیک کام کروں، فوری کوئی میں تذکیر، کوئی ذکر کر لوں، استغفار پڑھ لوں، تو میرا یہ جو نیک عمل ہے اس برائی کو دور کر دے گا، برائی کے اثرات کو زائل کر دے گا میری شخصیت سے۔ تو یہ اصول بتایا گیا کہ اگر آپ برائی کو دفع کرنا چاہتے ہیں تو اچھائی کے ذریعے سے دفع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت برائی کے اثرات سے محفوظ رہے تو فوری کوئی اچھا کام انجام دیں، گناہ ہوا فوری کوئی نیک کام انجام دینا چاہیے، امیڈیٹلی، کوئی ڈیلے اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو کاز اینڈ افیکٹ کے سلسلے کی بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی۔ ایک آیت ہے یہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے، جو لوگ ہماری راہ میں انتھک کوشش کریں گے، زبردست مجاہدہ کریں گے، ہم ان کے لیے راستے آسان کریں گے۔ کاز آپ کی طرف سے، آپ نکلے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے۔
حدیث میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ وہ طریقہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. حدیث میں بیان کیا سہل اللہ طریقہ کہا کہ اللہ تعالیٰ طریقے کو یا راستے کو آسان کر دے گا. بظاہر بڑی بات مشکل نظر آتی ہے کہ بھی ہم کیسے پڑھیں, ہم کو عربی نہیں آتی, ہم کو بہت زیادہ فہم نہیں ہے, ہماری صلاحیتیں نہیں ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ عملاً کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر سایہ کرتی ہے اور آپ وہ کام بڑے اچھے انداز سے کرتے چلے جاتے ہیں. نکلنا شرط ہے, کوشش کرنا شرط ہے. گھر میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آسان نہیں کریں گے. بغیر کوشش کے چاہیں کہ علم ہم کو حاصل ہو, یہ نہیں ہوگا. کوشش کریں اللہ تعالیٰ آپ کو علم دے گا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے چاروں طرف سایہ کرتی ہے, گھیر لیتی ہے ان کی چاروں طرف جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں. احفظ اللہ یحفظ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا, تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو تو اس کی رحمت کو چاروں طرف پاؤ. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دین کی خدمت بھی کرنی پڑی. بغیر دین کی خدمت کے اللہ کی رحمت کو حاصل ممکن نہیں ہے. تو کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو باتیں ہیں بڑی خوبصورت باتیں ہیں, بڑی دل کو لگنے والی باتیں ہیں, اور ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ہم بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں. وہ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر انٹرسٹ پیدا کرتی ہیں, دلچسپی پیدا کرتی ہیں, آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر مزید ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, اور جو باتیں قابل عمل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمل میں لانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن فہمی میں ہماری مدد فرمائے, قرآن کو سیکھنے والا اور سمجھنے والا بنائے اور سکھانے والا بھی بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ اگلے ریویژن کلاسز کے لیے آپ اپنے سجیشنس وغیرہ دیں, اس کو بہتر کیسے ہم بنا سکتے ہیں وہ بتائیں, اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جتنا زیادہ انٹرسٹ آپ کا رہے گا ہمارے اندر بھی انٹرسٹ پیدا ہوگا, اور اچھے سے اچھا کرنے کو ہمارا بھی جی چاہے گا. اور کوشش ہماری اس بات کی ہوگی کہ بہتر انداز سے ہمارا اپنا ہر طرح کا پروگرام ہو. تو آپ بالکل بلا تکلف بتائیں کہ آئندہ ہم کس طرح سے اس کو کنٹینیو کریں. وقت کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے وہ بھی بتائیں, آپ کے پروفیشن کے سلسلے میں جو مدد چاہیے وہ بھی بتائیں. شمیم آپا ہیں آپ کے ساتھ اور ہم سب ہیں, جب بھی چاہیے آپ کو ہم مدد دینے کے لیے تیار ہیں. بہرحال کوشش آپ کی طرف سے ہونی چاہیے. تو آپ بغیر کسی تکلف کے گروپ میں اپنی ویوز کو شیئر کریں اور یہ بتائیں کہ نیکسٹ ویک کا جو ہمارا ریویژن ہے وہ کس طرح کا ہے. ویسے 1 سے 15 تک کی جو کلاسز ہیں اسی کے حساب سے ہمارا ریویژن ہو رہا ہے. 4 کلاسز کے ریویژنس ہو گئے تو مطلب یہ کہ 5th اینڈ 6th ہمارا نیکسٹ ویک کا ریویژن ہوگا. وہ شیڈول آپ کو دیا گیا, دیکھ لیں آپ. انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہماری ٹیچرس پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا نام دیں. 2 نام غالباً آئے ہیں انشاءاللہ, ایک ہے کوئی انصاری صاحبہ ہیں اور ایک روزینہ صاحبہ ہیں, ان کے نام آئے ہیں. مزید نام اگر ہیں تو آپ دیں, انشاءاللہ اس کو شیڈول کریں گے. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ جو بھی آپ کو تعاون چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ آگے بڑھیں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ کی مدد کریں. السلام علیکم.